بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے سسکتی آ۔ رائٹر ہیں ان کی محمل نور۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلیں اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ لڑکی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، آج بھی ناشتہ نہیں کیا، بھوکی ہی چلی گئی، نجمہ غصے میں بول رہی تھی۔ امی کیا ہو گیا، کالج میں کچھ کھا لے گی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ عمران نے سمجھایا۔ تم جانتے ہو نا، جب تک میں اسے اپنے سامنے کھاتا نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں ملتا۔ امی وہ اب بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، خود کا خیال رکھ سکتی ہے۔ میں ماں ہوں نا، کیا کروں؟ تم جانتے ہو مجھے تم سب سے زیادہ اس سے پیار ہے۔ جی امی جانتے ہیں، ہمیں بھی اس سے بہت محبت ہے اور ہمارے گھر کی رونق ہے وہ، عمران خوش دلی سے بولا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حمید صاحب کچن میں آئے تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ابو، بس امی کہہ رہی ہیں چھوٹی ناشتہ نہیں کر کے گئی۔ اوہو چلو تم فکر نہیں کرو، میں دکان پر جاتے ہوئے اس کے لیے کچھ لے کر دے دوں گا، حمید صاحب نے یقین دہانی کرائی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو جلدی سے ناشتہ بنا دیتی ہوں، نجمہ مسکراتے ہوئے بولی۔ امی میں اب چلتا ہوں، آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اللہ حافظ کہتے ہوئے کچن سے چلا گیا اور نجمہ بیگم بھی اس کو دعائیں دیتے ہوئے حمید صاحب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کیسی ہوں میڈم؟ مونا نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ ہائے کیا بتاؤں میں کیسی ہوں، اب بھلا اپنی تعریف خود کیسے کروں؟ ابریش نے شرارت سے کہا۔ تمہارے لمبے بال جو تمہاری کمر کو چھپا کر رکھتے ہیں، تمہاری گہری نیلی آنکھیں، اوپر سے یہ تمہارا رنگ، ہائے کاش میں بھی اتنی ہی پیاری ہوتی، ہینا نے حسرت سے کہا۔ یار میں نے مذاق تو کیا، تم تو سچ میں ہی تعریف کرنے لگی۔ ویسے میں تمہیں یہ دینے آئی تھی، پر دل نے سوچا تمہاری سچ میں تعریف ہی کر دوں، ہینا نے اسے شاپر پکڑاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ ابریش نے اسے لیتے ہوئے پوچھا۔ یہ مجھے چوکی دار نے دیا ہے، کہہ رہا تھا تمہارے ابو دے کر گئے ہیں، ہینا نے تفصیل سے بتایا۔ ایک تو میرے گھر والے بھی نا ابھی تک مجھے بچی سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہینا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ آج میں ناشتہ نہیں کر کے آئی تو ابو کھانے کی چیزیں دینے آ گئے۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، کتنا پیار کرتے ہیں تم سے۔ پر یار میں امی سے کہہ کر بھی آئی تھی کہ میں کالج میں کچھ نہ کچھ کھا لوں گی، پر نہیں، انہیں تو یقین ہی نہیں آتا۔ چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ کھاتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اور لگ تو رہا ہے کہ کافی مزے کی چیزیں لائے ہیں۔ ہاں چلو کہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ویسے آج ہمارا نہیں آئی نا؟ نہیں یار آج نہیں آئی، میں نے کال کی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، کل آئے گی۔ صحیح، میں بھی گھر جا کر بات کروں گی اس سے۔ چلو ٹھیک ہے، ہینا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں ہو سب؟ کدھر مر گئیں؟ آج میرا بیٹا آ رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ بھی ہے؟ شبانہ بیگم صبح سے تیاریوں میں مصروف تھی۔ جی بی بی جی، بانو اور اس کی بیٹی بھاگی آئیں۔ کہاں تھی؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، پتہ نہیں یہاں سے بھی صفائی کرنی تھی۔ بی بی جی ہم چھوٹے صاحب کے کمرے کی صفائی کر رہی تھیں، بانو نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں کی بھی صفائی کرو، اور تم، کیا نام ہے تمہارا؟ شبانہ بیگم نے بانو کی بیٹی کو دیکھ کر پوچھا۔ جی میرا نام جیا ہے۔ اچھا تم جاؤ خانسامہ سے پوچھ کر آؤ ہر چیز تیار ہو گئی ہے، اور ہاں بینش اور ہمنا سے کہو کہ نیچے آ جائیں، بھائی آنے والا ہے۔ جی بی بی جی۔ ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ مین گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ لگتا ہے میرا بیٹا آ گیا، کہتے ہوئے شبانہ بیگم باہر کی طرف چل دی۔ گاڑی سے نکالتے ہی شاویز ان کی طرف بڑھا۔ کیسی ہے بی جان؟ شاویز ان کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ تمہیں دیکھ کر تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں، تم کیسے ہو؟ سفر کیسا گزرا؟ ٹھیک بی جان، بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی تھی جو آغا جان اور آپ سے مل کر اتر گئی، شاویز مسکراتے ہوئے بولا۔ چلو اب اندر چلیں، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر تمہاری بہنیں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ جی بی جان۔ پری؟ پری جو لپسٹک لگانے میں مصروف تھی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج جانا ہے تو نے؟ ہاں جانا تو ہے، تبھی تو اتنا تیار ہو رہی ہوں، آغا زمان کے گھر میں فنکشن ہے، کوئی عام تھوڑی بات ہے۔ سنا ہے ان کا اکلوتا بیٹا اپنی پڑھائی مکمل کر کے آیا ہے، اور ویسے بھی آغا زمان کو کون سا کوئی عام انسان ہے، ہمارے شہر کا MNA ہے۔ تو بھی جلدی سے تیار ہو جا، ورنہ حسینہ بھی بولے گی، وہ نان سٹاپ بولے جا رہی ہے۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، آج میری طبیعت نہیں ٹھیک، تم لوگ جاؤ، مہک نے اداسی سے کہا۔
یہ کیا بات ہوئی مہک؟ تجھے پتا ہے کوٹھے کی ہر ناچنے والی کی خواہش ہے کہ آج وہ آغا زمان کے گھر جائے، لیکن حسینہ بی نے میرا اور تیرا انتخاب کیا ہے اور تو انکار کر رہی ہے۔ پری ناگواری سے بولی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میری سچ میں طبیعت نہیں ٹھیک، ورنہ میں کبھی منع نہ کرتی۔ اور میں نے حسینہ بی سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، انہوں نے میری جگہ دلدار کو بھیج دیا، مہک نے آگاہ کیا۔ میں تو خود حیران ہوں، تو نے کیا جادو کیا ہے حسینہ بی پر، جو وہ تجھے کچھ نہیں کہتی، ورنہ ہمیں بیماری کی حالت میں بھی لے جاتی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پری، وہ اکثر مجھے بھی لے جاتی ہے، بس پتہ نہیں آج انہیں مجھ پر کیسے رحم آ گیا، ورنہ تو جانتی ہے نا حسینہ بی کو کسی کو معاف نہیں کرتی، مہک نے صفائی پیش کی۔ ہاں ہاں جانتی ہوں، اچھا یہ بتا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اچھی لگ رہی ہے بہت، مہک نے مسکراتے ہوئے اس کی تعریف کی، جو لال رنگ کی تنگ میکسی میں ملبوس تھی۔ شکریہ کہتے ہوئے کمرے سے چلی گئی اور مہک بس مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ سعدیہ بیگم نے اسے گلے ملتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کب آئیں؟ ابریش بھی بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ بس تمہارے کالج سے آنے کے کچھ دیر پہلے۔ جی اچھا، آپ بیٹھے، میں چینج کر کے آئی۔ ہاں بیٹا جاؤ، اور پھر آرام سے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ جی آنٹی کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ابریش کے جاتے ہی سعدیہ بیگم شبانہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ شبانہ، آج میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ ہاں بولو سعدیہ، کیا بات ہے؟ شبانہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ جیسے تم نے میری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بلکہ بیٹی بنا کر رکھا ہے، ویسے ہی اب میں تمہاری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، شبانہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ امی، ماما کا مطلب ہے کہ ابریش ان کی بہو بنے، کنزا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ دیکھو شبانہ، سلمان میرا ایک ہی بیٹا ہے اور ان کے باپ کو مرے بھی عرصہ گزر گیا۔ کنزا کی عمران سے شادی کے بعد میں تو اور بھی اکیلی ہو گئی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں سلمان کی شادی کر دوں، اور مجھے یقین ہے ابریش سے اچھی بہو مجھے کہیں نہیں ملے گی، سعدیہ نے یقین سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے بھی تو سلمان سے اچھا داماد کہیں نہیں ملے گا، پر ابھی اس کے ابو اور بھائی آئیں گے تو میں بات کروں گی، پھر ہی تمہیں جواب دے سکوں گی۔ ٹھیک ہے، پر تھوڑا جلدی، اور ہاں، جواب ہاں کی صورت نہیں ہونا چاہیے، سعدیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ جی انشاءاللہ۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں کیسے ہیں؟ ابریش نے محبت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے بھی خوشگوار موڈ میں پوچھا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں، بس آپ سے بات کر رہی ہوں، اور کل میں نے کال کی تھی پر آپ نے اٹینڈ نہیں کی، ابریش منہ بنا کر بولی۔ ہاں یار، میں بزی تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں آج آنٹی کیوں آئی تھی اور آپ کیوں نہیں آئے تھے ان کے ساتھ؟ ارے وہ اس لیے کیونکہ آج امی کسی خاص مقصد کے لیے آئی تھیں۔ اچھا جی، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد یہ تھا کہ اب تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ کیا مطلب سلمان؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ میری جان کہ امی میرے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئی تھی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ سلمان کی بات سن کر ابریش کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ جی سلمان کی جان، میں سچ کہہ رہا ہوں، سلمان نے اسے یقین دہانی کرائی۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اتنی بڑی بات آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ ابریش بظاہر ناراضگی سے بولی۔ یار وہ اس لیے کیونکہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ویسے بہت اچھا سرپرائز تھا، میں بہت خوش ہوں، تھینک یو سو مچ، ابریش خوش دلی سے بولی۔ مجھے تم سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا چاہیے؟ آج میں بہت خوش ہوں، آج جو کہیں گے میں دوں گی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ سلمان نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، ابریش نے محبت سے کہا۔ اچھا کل ملیں پھر؟ سلمان کی بات پر ابریش ایک دم چپ ہو گئی۔ کیا ہوا، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ سلمان شرارت سے بولا۔ سلمان آپ جانتے ہیں نا بھائی کتنے سخت ہیں میرے، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو جان لینے گے میری، ابریش دکھ سے بولی۔ جانتا ہوں، میں مذاق کر رہا تھا، بس کچھ عرصے بعد تم میری ہی ہو جاؤ گی، پھر کس نے روکنا ہے ہمیں ملنے سے، انشاءاللہ۔ اب کم از کم آئی لو یو تو کہہ ہی سکتی ہو نا؟ جی۔ سلمان کی بات ابریش بلش کرنے لگی۔ تو بولو نا جلدی سے۔ آئی لو یو سلمان، آئی لو یو سو مچ، ابریش شرما کر بولی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، میرا عشق ہو تم میری زندگی کا حاصل ہو، اب تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا، سلمان بھی اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے بولا۔
سلیمان، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، لگتا ہے بھائی کمرے میں آ رہے ہیں، ابریش گھبرا کر بولی۔ ہاں ہاں کر دو بند، اللہ حافظ کہتے ہوئے فوراً فون بند کر دیا۔ تم اپنے روم میں کیوں بیٹھے ہو؟ آج تمہارے آنے کی خوشی میں نے کتنا بڑا فنکشن رکھا ہے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آغا جان روم میں داخل ہوتے ہوئے بولے۔ آغا جان کو اندر آتا دیکھ کر شاویز ادب سے فوراً کھڑا ہوا تھا۔ آغا جان بس مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، شاویز نے ناگواری سے کہا۔ بیٹا تمہاری عمر کے لڑکے تو بہت شوق سے ایسے فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں، اور تم ہو کہ تمہیں ایسی چیزیں پسند نہیں، چلو اب جلدی سے میرے ساتھ۔ پر آغا جان، اس سے پہلے شاویز کچھ کہتا آغا جان فوراً بولے، باہر سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ جی آغا جان، ادب سے جواب دیتا ان کے ساتھ ہو لیا۔ شاویز باہر آیا تو پری ناچ رہی تھی، اسے ناگواری سے دیکھ کر وہ ارسلان میر کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے ہو یار، تم آ رہے تھے اور مجھے بتایا بھی نہیں، شاویز سے گلے ملتے ہوئے ارسلان میر نے شکوہ کیا۔ بس یار بزی تھا، اس لیے یاد نہیں رہا، اور تم کب آئے مجھے بتا تو دیتے۔ شاویز اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، میں بھی ابھی یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا تمہارا پتہ کرتا جاؤں، اور یہاں آ کر دیکھا تو بڑا فنکشن چل رہا تھا، انکل نے بتایا کہ تم آج ہی آئے ہو۔ میں نے تو آغا جان سے کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں پسند، پر پھر بھی انہوں نے یہ سب کیا، شاویز منہ بنا کر بولا۔ چلو کوئی نہیں، دیکھو تو صحیح کیا ڈانس کر رہی ہے، ارسلان میر نے دلدار اور پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پسند یار، پتہ نہیں بیچاری کس طرح خود کو ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں، شاویز دکھ سے بولا۔ ارے یار تجھ میں پتہ نہیں کس مولوی صاحب کی روح ہے جو ایسی باتیں کرتے ہو، یہ بتاؤ کسی لڑکی سے محبت ہوئی یا ابھی تک اکیلے پھر رہے ہو، ارسلان میر شرارت سے بولا۔ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں وہاں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے گیا تھا، محبت کے چکر میں پڑھنے نہیں۔ اف، مجھے تو لگتا ہے تم وہاں کسی مدرسے میں پڑھنے گئے تھے۔ فضول باتیں مت کرو، چلو یہاں سے، مجھ سے نہیں بیٹھا جا رہا یہاں، شاویز اٹھتے ہوئے بولا۔ لیکن ابھی تو وہ ناچنا شروع ہوئی ہیں، تم نے چلنا ہے تو چلو ورنہ میں جا رہا ہوں، شاویز بیزاری سے بولا۔ اچھا بابا چلو، ارسلان میر ہتھیار ڈال کر بولا۔ مہک، جی حسینہ بھی، کیسی طبیعت ہے تیری اب؟ حسینہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر بولی۔ ٹھیک ہوں اب پہلے سے، ڈاکٹر آیا تھا کہہ رہا تھا بخار ہے اور کچھ نہیں، مہک نے تفصیل بتائی۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، ویسے میں تجھے بتانے آئی تھی کہ آج محفل ہے کوٹھے پر، اور اس میں تو نے بھی ناچنا ہے، اس لیے جلدی سے تیار ہو جا، حسینہ بھی نے حکم صادر کیا۔ پر حسینہ بھی میں ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئی، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں ٹھیک سے کھڑی ہوں، مہک نے دکھ سے کہا۔ تو ٹھیک ہے پھر آج ملک صاحب کے ساتھ تجھے رات گزارنی ہوگی، اس بار حسینہ کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں حسینہ بھی، تم جانتی ہو کہ میں کسی کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی، میرا کام صرف رقص کرنا ہے، تو جب تو رقص کے لیے نہیں مانے گی تو مجھے ملک صاحب کو ہاں کرنی پڑے گی، ویسے بھی جب سے اس نے تجھے دیکھا ہے پاگلوں کی طرح میرے پیچھے پڑ گیا ہے، اگر تجھ سے وعدہ نہیں کیا ہوتا تو میں اسے ہاں کر دیتی، منہ مانگی رقم دے رہا تھا مجھے، لیکن حسینہ بھی جس سے وعدہ کر لے اسے آخری دم تک نبھاتی ہے۔ شکریہ حسینہ بھی، لیکن آج فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے کہ رقص کرنا ہے یا ملک صاحب کے ساتھ رات گزارنی ہے، حسینہ بھی اپنی بات پر ابھی بھی قائم تھی۔ ٹھیک ہے میں آج کی محفل میں رقص کروں گی، لیکن میں کسی کے ساتھ رات نہیں گزار سکتی، مہک بے بسی سے بولی۔ مہک کوٹھے کی حالت بہت خراب ہے، اب وہ کمائی نہیں ہوتی جو پہلے ہوتی تھی، اس لیے آج میں تجھ پر سختی کر رہی ہوں، تو نے نہیں آنے والی لڑکیوں کو بھی دھندے میں شامل نہیں کرنے دیا، اب تو بھی اپنا وعدہ نبھا اور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آ جا۔ اچھا آتی ہوں، مہک کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، بڑی مشکل سے مہک تیار ہونے کے لیے اٹھی۔ آج صبح سب مل کر ناشتہ کر رہے تھے، تب رضوان ابریش کی طرف متوجہ ہوا۔ ابریش؟ جی، ابریش نے کھاتے ہوئے جواب دیا۔ تم رات کسی سے بات کر رہی تھی، میں تمہارے کمرے سے گزرا تو تمہاری ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، رضوان نے بظاہر نارمل انداز میں پوچھا۔ پر رضوان کی بات پر ابریش ششدر رہ گئی۔ میں تو کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ابریش کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ابریش، تم گھبرا کیوں گئی ہو؟ میں نے تو بس ایسے ہی پوچھا تھا، رضوان اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہا۔ نہیں میں گھبرا نہیں رہی، کہتے ہوئے نجمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھا امی میں اب چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، اور کچن سے چلی گئی۔ پر بیٹا ناشتہ تو ٹھیک سے کرتی جاؤ،
لیکن ابریش جا چکی تھی۔ یہ لڑکی بھی نہ ہواؤں سے باتیں کرتی ہے، آج بھی صحیح سے کچھ کھایا نہیں، اور تمہیں بھی کیا ضرورت تھی اس سے ایسے پوچھنے کی؟ نجمہ بیگم رضوان کو گھورتے ہوئے بولی۔ امی ایسا کیا ہو گیا؟ میں بھائی ہوں اس کا، اور میرا پورا حق ہے اس سے پوچھنے کے کہ وہ راتوں کو کس سے بات کرتی ہے۔ وہ میری لاڈلی بیٹی ہے اور ابھی اس کے ماں باپ زندہ ہیں، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا اس سے کچھ پوچھنے کا۔ اس بار نجمہ بیگم کا لہجہ سخت تھا۔ جی امی، رضوان بس یہی کہہ سکا۔ اور مجھے آپ تینوں سے بات کرنی ہے۔ حمید صاحب اور عمران رضوان ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں نجمہ بولو، کیا بات ہے؟ حمید صاحب نے پوچھا۔ کل سعدیہ آئی تھی اور وہ چاہتی ہے کہ ہماری ابریش اس کے گھر کی بہو بنے، اور آپ لوگوں نے تو سلیمان کو دیکھا ہی ہے، مجھے بھی وہ بہت پسند ہے، پر میں نے کہا آپ سب سے پوچھ کر ہی جواب دوں۔ نجمہ بیگم نے تفصیل بتائی۔ امی ابھی ہماری ابریش پڑھ رہی ہے، ایسے میں اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنا ٹھیک نہیں ہے، رضوان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو ہم سعدیہ سے بات کریں گے نا، کہ ابھی ہم صرف منگنی کریں گے، شادی اس کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی، نجمہ نے یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے امی، آپ لوگوں کو جیسا بہتر لگے، مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، اب کی بار عمران بولا۔ تو پھر تم کنزا سے کہو آج سعدیہ کو بلا لے، میں اور تمہارے ابو خود بات کریں گے۔ کیوں حمید صاحب؟ نجمہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے حمید کو دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے نجمہ، تم آج سعدیہ کو بلا لو، میں خود بات کروں گا ان سے۔ جی اچھا، نجمہ مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ آج تو تم بہت خوش لگ رہی ہو، خیر ہے نا؟ مونا نے ابرو اچکا کر دیکھا۔ ہاں ہاں، آج میں بہت خوش ہوں مونا، خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، ابریش چہکتے ہوئے بولی۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ امارہ نے سوالیہ نظروں سے ابریش کو دیکھا۔ کل آنٹی سعدیہ آئی تھی میرا رشتہ مانگنے۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت خوشی کی بات ہے، پھر تمہارے گھر والوں نے کیا جواب دیا؟ فی الحال تو کچھ نہیں کہا، امی نے کہا تھا بھائیوں اور ابو سے پوچھ کر جواب دیں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بھائی اور ابو مان جائیں گے؟ امارہ نے پوچھا۔ یار امی جانتی ہیں کہ میں سلیمان کو پسند کرتی ہوں، اسی لیے وہ تو ابو کو منا لیں گی، اور عمران بھائی کو بھابھی، کیونکہ سلیمان ان کا بھائی ہیں۔ بس مجھے رضوان کی فکر ہے، وہ انکار نہ کر دے، آج بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ رات کو کس سے بات کر رہی تھی۔ ابریش، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے تم سلیمان بھائی سے بات مت کیا کرو جب تک تمہارا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں بن جاتا، امارہ نے اسے سمجھایا۔ یار ہمارا وقت بدل گیا ہے، اب لوگ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں، ویسے بھی تم تو کہتی تھی وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے، پر دیکھو کل انہوں نے اپنی امی کو بھیجا اور مجھے یقین ہے اب ہماری شادی بھی جلدی ہو جائے گی، ابریش نے فخریہ انداز میں کہا۔ یار میں بس اس لیے کہتی ہوں، اگر تمہارے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا، مطلب تمہارے بھائیوں کو، تو پتہ ہے نا کیا ہوگا، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں پر سختی بھی اتنی ہی کرتے ہیں، اب جب تک گھر والے رشتے کے لیے ہاں نہیں کر دیتے تم سلیمان بھائی سے بات نہیں کرو گی۔ اچھا دیکھوں گی، پر میں وعدہ نہیں کرتی کیونکہ میرا دل نہیں لگتا جب تک میں ان سے بات نہیں کر لوں، ابریش نے منہ بنا کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پر کوشش تو کر سکتی ہو نا، امارہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں کوشش کروں گی، ابریش نے یقین دہانی کرائی۔ شاویز بیٹا، تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ آغا جان اور شاویز ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے شاویز کچھ کہتا، دونوں کی توجہ ٹی وی نے اپنی طرف کھینچ لی۔ یہاں آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں۔ پھر ہوا کی بیٹی کے ساتھ ہوا ظلم، 6 سالہ بچی جس کا نام امبر بتایا جا رہا ہے، 3 درندہ صفت انسانوں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور بڑی بے دردی سے اس کا قتل کیا گیا۔ نیوز کاسٹر بار بار یہ خبر نشر کر رہی تھی اور شاویز تو یہ خبر سن کر سکتے میں آ گیا۔ شاویز بیٹا، میں کچھ پوچھ رہا تھا تم سے، آغا جان نے اسے کھوئے ہوئے دیکھ کر دوبارہ پکارا۔ آغا جان کی آواز پر شاویز چونکا۔ جی آغا جان، آپ نے کیا پوچھا تھا؟ بیٹا یہی کہ تم نے آگے کا کیا سوچا ہے؟ آغا جان، مجھے آپ کی طرح پالیٹکس میں آنا ہے، مجھے کسی بھی صورت MNA بننا ہے، شاویز نے صاحب کوئی سے کام لیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، بلکہ تمہارا انٹرسٹ تو بزنس میں تھا، اب ایک دم ایسا کیا ہوا جو تم نے فیصلہ بدل لیا؟ آغا جان نے حیرانگی سے پوچھا۔ آغا جان، فیصلہ بدلنے میں صرف ایک پل لگتا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے ایک ایماندار پولیٹیشین بننا ہے، اور شاویز کی بات پر آغا جان مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، سیاست دان کب ایماندار ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنی کرپشن کرتا ہے، وہ تو بس عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے،
اور عوام بیچاری اس کی باتوں میں آ کر اپنا قیمتی ووٹ اسے دے دیتی ہے اور پھر اگلے 5 سال صرف پچھتاتی ہے۔ آغا جان ایسا ہوتا ہوگا، پر میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر سیاستدان برا نہیں ہوتا۔ پلیز آغا جان مجھے MNA بنوا دیں۔ اس بار شاویز کی آواز میں التجا تھی۔ بیٹا میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے، اس بار میں الیکشن میں تمہیں اپنی جگہ کھڑا کر دوں گا اور مجھے یقین ہے تم جیت بھی جاؤ گے، لیکن میری پارٹی تمہیں ایمانداری سے کام نہیں کرنے دے گی، آگے تم سوچ لو۔ آغا جان وہ بات کی بات ہے، میں سب سنبھال لوں گا، شاویز نے یقین دہانی کرائی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں آج وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کرتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ شکریہ آغا جان، خوش رہو۔ آغا زمان نے اس کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس کر دے سنہری، کب سے رو رہی ہے تو؟ مہک اپنے بال سنوارتے ہوئے بولی۔ کیسے کر دوں، بس کتنی محبت کرتی تھی میں اس سے، وہ بھی صرف میرے لیے ہی آتا تھا یہاں، اور جب آج میں نے اس سے کہا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں تو کہتا ہے طوائف سے شادی کون کرتا ہے۔ سنہری کے مسلسل رونے سے ہچکی بن گئی تھی۔ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا اس کے چکر میں مت پڑ، ہم طوائفوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، پر تو نے کہا نہیں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اب کیوں رو رہی ہے، وہ گیا تو کوئی اور آ جائے گا، تو ٹینشن مت لے، مہک نے اسے یقین دہانی کرائی۔ یہ کہنا آسان ہے تیرے لیے کیونکہ تجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی نا، سنہری اسے دیکھتے ہوئے بولی، اور مہک کو تو اس لفظ سے آگ ہی لگ جاتی تھی۔ اپنی بکواس بند کرو، کتنی بار کہا ہے میرے لیے یہ لفظ استعمال مت کیا کرو، نفرت ہے مجھے اس لفظ سے، سب کچھ چھین لیا میرا اس محبت نے، مت لیا کرو یہ نام، خدا کے لیے مت لیا کرو میرے سامنے یہ نام۔ اب کی بار رونے کی باری مہک کی تھی۔ آج سنہری نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اسے دیکھ کر تو وہ اپنا رونا بھول گئی۔ مہک، کیا ہوا؟ تو ایسے کیوں رو رہی ہے؟ اچھا میں آئندہ تیرے سامنے نہیں بولوں گی محبت کا نام، بس تو چپ کر جا، مجھے اکیلا چھوڑ دے اور جا یہاں سے۔ مہک اس پر چیخی تھی۔ ہاں ہاں میں جا رہی ہوں۔ سنہری فوراً کمرے سے باہر بھاگ گئی اور مہک خود کو نوچ رہی تھی، پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی سجی سنوری اب بکھری پڑی تھی۔ ابریش کیا کر رہی ہو؟ نجمہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس کل ٹیسٹ ہے اسی کی تیاری کر رہی تھی۔ آپ بتائیں خیریت تھی؟ کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ نہیں کام تو کچھ نہیں تھا، بس تم سے بات کرنی تھی تو سوچا تمہارے پاس بیٹھ کے کروں۔ جی امی کہیں کیا بات ہے؟ ابریش ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابریش میں نے تمہارے بھائی اور ابو سے بات کی ہے سلمان کے رشتے کی، باقی سب تو فوراً مان گئے تھے پر رضوان نے صحیح سے جواب نہیں دیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، نجمہ بیگم نے فکرمندی سے کہا۔ امی آپ کیوں فکر کر رہی ہیں، مجھے یقین ہے رضوان بھائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ بس میری پڑھائی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے، ورنہ سلمان میں کس چیز کی کمی ہے؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو، سلمان اچھا لڑکا ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں، پر پھر بھی بیٹا ایک بار سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کر اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ میں نے صرف تمہارے لیے فوراً ہاں کی ہے، ورنہ تمہارے ماموں بھی تمہارا رشتہ مانگتے تھے، پر مجھے بس تمہاری خوشی عزیز ہے، نجمہ بیگم نے محبت سے کہا۔ امی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں، بس آپ جلدی سے میری منگنی کروا دیں۔ آہستہ بولو کہیں کنزا نہ سن لے، ورنہ وہ یہ سوچے گی کہ ہم تو پہلے سے ہی یہ چاہتے تھے، اور رضوان کا تو پتہ ہے نا، اگر وہ مان بھی گیا تو ہماری باتیں سن کر انکار کر دے گا۔ اچھا امی، ابریش ناگواری سے بولی۔ اچھا تم اب پڑھو میں چلتی ہوں۔ نجمہ بیگم جانے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ ابریش نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے حیرانگی سے مڑ کر پوچھا۔ شکریہ امی۔ کس بات کا شکریہ میری جان، تم میری ایک ہی بیٹی ہو اور میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، جیتی رہو۔ نجمہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے چلی گئیں۔ ہائے کیسے ہو شاہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور پلیز تمہیں کتنی بار میں نے کہا ہے مجھے شاہ مت بلایا کرو، میرا نام شاویز ہے، اس لیے تم میرا پورا نام لیا کرو، شاویز ناگواری سے بولا۔ اچھا بابا اب نہیں کہوں گی شاہ، ویسے تمہیں آئے 1 ویک ہو گیا ہے، پر تم نے مجھے انفارم کرنا پسند نہیں کیا، ماہا اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ماہا مجھے اور بھی بہت کام تھے، میں آتے ہی ان میں لگ گیا، اور تمہیں میرے آنے کی اطلاع ملی ہے تبھی تم آئی ہو، اس لیے مجھ پر فضول غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاویز کا لہجہ سخت تھا۔
شاویز، میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے تم مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، اور اگر میں کچھ کہہ دوں تو تم فوراً غصہ کرنے لگتے ہو، ماہا بظاہر ناراضگی سے بولی۔ ایم سوری ماہا، میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں بس تھوڑا اپسیٹ تھا تو سارا غصہ تم پر اتر گیا، سوری یار۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پلیز آئندہ مجھ سے ایسے بات مت کرنا۔ اور اب ہم شادی کر لیں شاویز؟ 2 سال پہلے جب تم پاکستان آئے تھے تب ہماری منگنی ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ ماہا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی مجھے پالیٹکس میں آنا ہے اور اس کے 2-3 سال بعد شادی کرنے کا سوچوں گا۔ شاویز نے صاف گوئی سے کام لیا۔ شاویز، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اور پالیٹکس میں؟ ماہا اپنی حیرانگی نہیں چھپا سکی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اور ویسے بھی کیا مجھ جیسا انسان سیاست نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، پر مجھے نہیں پسند کہ میرا ہونے والا شوہر سیاست دان ہو، ماہا سنجیدگی سے بولی۔ تو پھر تم سوچ لو، کیونکہ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو ٹھیک ہے پھر شاویز، میں بھی سوچ کر جواب دوں گی، کیونکہ میں کسی کرپٹ انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور تم بھی سوچ لو، اگر مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے فیصلے کو بدلنا ہوگا، بائے۔ وہ کہتے ہوئے چلی گئی تھی اور شاویز اسے بس خاموشی سے جاتے دیکھ رہا تھا، اس نے ماہا کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پری کمرے میں آئی تو مہک نماز ادا کر رہی تھی، وہ اس کو دیکھ کر حیران نہیں ہوئی کیونکہ وہ اسے اکثر نماز پڑھتے دیکھتی تھی۔ سلام پھیر کے وہ پری کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ اور مسکرا بھی رہی ہے، خیریت ہے نا؟ ہاں، تجھے دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے جسے میں نے مسکراہٹ میں بدل دیا، پری اسے دیکھ کر بولی۔ کیوں؟ ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ ہم طوائفیں جنت میں کہاں جائیں گی، ہماری جگہ تو جہنم ہے، اور مجھے نہیں لگتا اس کے لیے نمازوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانتی ہوں کہ ہمیں جہنم میں ہی جانا ہے، بس میں نمازیں اس لیے ادا کرتی ہوں کیونکہ میں رب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسے بھولی نہیں ہوں۔ کیا باتیں کرتی ہے مہک، دن رات گناہ کرتی ہے، کتنے لوگوں کے سامنے تو رقص کرتی ہے، کتنے لوگ تجھے دیکھتے ہیں اور تو کہتی ہے تو خدا کو نہیں بھولی۔ اگر تجھے وہ یاد ہو نا تو تو کبھی یہاں طوائف بن کر نہ پھرے، پری سپاٹ لہجے میں بولی۔ اس کا مطلب تجھے خدا یاد نہیں؟ مہک نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے وہ یاد ہے، پر شاید وہ مجھے بھول گیا ہے کہ کوئی پری بھی ہے۔ پری کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ نہیں بھولتا، ہم اسے بھول جاتے ہیں، ہم ہی اسے یاد نہیں رکھتے۔ جب ہم پر عروج ہوتا ہے تو ہم اسے یاد نہیں کرتے، اور جب زوال آتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہم یاد نہیں۔ پری، میں نے جب سے اس کوٹھے میں قدم رکھا ہے میں نے نہیں سوچا کہ مجھے کبھی جنت ملے گی، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کی جنت پا سکوں۔ پر میں ایک بات بتاؤں، جب دن رات ناچ ناچ کے تھک جاتی ہوں، جب لوگوں کی گندی نظریں خود پہ پڑی یاد آتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اس تکلیف کو ختم کرنے کی ایک ہی دوا نظر آتی ہے، اور وہ ہے نماز۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے کہ پہلے آپ گناہ کرو اور پھر اس کی معافی مانگو، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ گناہ آپ دوبارہ بھی کرو گے، لیکن مجھے سکون ملتا ہے پری، بہت سکون، جو مجھے سونے سے بھی نہیں ملتا۔ جب میں تھکی ہوتی ہوں وہ سکون بس مجھے یہاں ہی ملتا ہے۔ پھر بتا میں کیا کروں؟ چھوڑ دوں نماز پڑھنا، ختم کر دوں اپنا سکون؟ رونے سے اس کی آواز اٹک رہی تھی، اور پری بس گمسم سے اسے دیکھ رہی تھی۔